کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، دوسرا عامر بھائی میرا آپ سے ایک سوال ہے یہ کہ میں اکثر نا ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں ایسے خلاف دین کام، خلاف شرع، خلاف تہذیب، خلاف روایات، اگر کوئی ہم ایسے اقدامات دیکھیں تو جب ان سے آرگومنٹ کیا جائے تو اکثر ہمیں یہ جواب سننے کو ملتا ہے کہ یار تم لوگ تو بڑے شدت پسند ہو، تم لوگ تو بڑے کنزرویٹو ہو، اسلام تو بڑا آسان دین ہے اور تم لوگوں نے اپنی طرف سے سختیاں پیدا کی ہوئی ہیں، بلا بلا بلا۔ میں اس کی تمہید میں نہیں جانا چاہ رہا اس کی تفصیل میں، لیکن یہ آرگومنٹ ملتا ہے ہمارے لبرلز کی طرف سے کہ یہ سب فرسودہ نعوذ باللہ اس قسم کے خیالات ہیں کہ جو آج کل کی دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا اسلام میں لبرلزم ایگزسٹ کرتا ہے، یا اس کو اس طرح سے کہہ لیجئے کہ کیا ایک مسلمان وہ لبرل بھی ہو سکتا ہے یا کنزرویٹو بھی ہو سکتا ہے؟ کیا اس طرح کی کوئی تعریف بیان کی گئی ہے؟ بہت شکریہ۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ چیز ہے، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ یہ حال ہے کئی جگہ پر مسلمانوں کا، انفارچونیٹلی۔ یہ جو بیجا قسم کی جذباتیت اور اشتعال پسندی ہے، اس نے ملحدوں کی زبانوں کو ایک ایک گز اور لمبا کر دیا۔ اگر میں یہ کہوں کہ کسی قسم کا کوئی ہمارے معاشروں کے اندر غلط نہیں ہو رہا، بے جا پابندیاں نہیں لگ رہی، اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہوا ہے ہمارے کئی متشدد لوگ ان کو بھی حرام کیے نہیں بیٹھے ہوئے، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہم نے پاکستان یا انڈیا کے معاشروں میں دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنا پرسنل ایک دین بنا کر زبردستی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اور کچھ اننیسیسری چیزوں کو زبردستی دین کا حصہ بنا دیا ہوا ہے کہ بھئی یہ ضرور کرنا ہے، اس کے بغیر معاملہ کوئی نہیں، حالانکہ ان کا دین کے اصل یا اصول یا ضروریات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ چیزیں نیگیٹو سائیکالوجی پیدا کرتے ہیں معاشرے کے اندر، خاص طور پہ یوتھ کے اندر۔ یوتھ جب دیکھتی ہے کہ یار ان لوگوں کو سمجھ ہی کوئی نہیں آ رہی، کدھر لکھا ہوا ہے کیا ہے، اور ان کے منہ چپ کروائے بند کروائے جاتے ہیں یا اس طرح کی بات کی جاتی ہے، وہ پھر وہ نیگیٹو ہو کر دوسری جگہ پر جاتے ہیں جہاں ان کو بولنے کا موقع ملے۔ ایک تو یہ پوائنٹ ہے۔ رہا مسلمان لبرل ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا، لبرلزم کو جس طریقے سے ویسٹرن لابی ڈیفائن کرتی ہے تو اس طرح کے لبرلزم سے تو ہم توبہ کرتے ہیں۔ اوریجنل ورڈ جو لبرل ہے اس سے بھی ہم توبہ کرتے ہیں۔ اور میرے خیال سے چونکہ لبرلزم جس ڈیفینیشن کے اعتبار سے پاپولرائز ہو چکا ہوا ہے تو اس کا تو اسلام سے دور دور تک تعلق کوئی نہیں۔ اسلام عبد کا کانسیپٹ دیتا ہے، عبد اور لبرلزم یہ دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں۔ عبد کا مطلب یہ ہوتا ہے جو اللہ کا سلیو ہو، مسلم بائی ڈیفینیشن مطلب ہوتا ہے جو اپنی ول کو سرنڈر کر لے اللہ کی ول کے سامنے۔ وہ لبرل ہو کیسے سکتا ہے؟ اگر یہ کہیں یہ جملہ بول رہا ہوں، اگر یہ کہیں آزادی فکر یا آزادی سوچ یا یہ، تو میں بینگ اچھا مسلمان میری فکر آزاد ہے، مجھے کسی نے نہیں اڑنے سے منع کیا ہوا، کسی نے سوچنے سے کوئی پابندی نہیں لگائی ہوئی، میں سوچتا ہوں۔ ہاں البتہ یہ میں ایکسپٹ کرتا ہوں کہ کچھ چیزیں دنیاوی اعتبار سے بھی میرے لیے محدود ہو جاتی ہیں تو وہ دینی اعتبار سے بھی محدود ہیں اور وہ میری بہتری کے لیے ہیں۔ اب ایک لبرل گاڑی نکال کے نکلے اور سامنے ریڈ سگنل ہو تو وہ کہے نا جی میں لبرل ہوں میں جا رہا ہوں، ماریں گے جوتے، ہاں، اور اسی گاڑی کے نا پیچھے باندھ کے لے کے جائیں گے تھانے، ساتھ چپیڑے علیحدہ، ٹھیک ہے نا، ادھر لبرٹی آپ کی نکل جائے گی ریڈ سگنل کے اوپر، وہاں گاڑی پہ سپیڈ دی تو ادھر کیوں نہیں بولتے؟ تو جب دنیا کے معاملات میں حدود کو اپنے لیے ہی بہتر تصور کر کے چند کنڈیشنز کو، چند باؤنڈریز کو اپنی بہتری کے لیے اپنایا ہوا ہے، تو پھر اسلام کی دفعہ چیخیں کیوں مارتے ہو، پٹاک پٹاک کیوں کرتے ہو؟ اسلام کی باری اس وقت بھی انسان کے پتر بنو۔ یہ صرف دل کی بات ہے، اپنے آپ کو سمجھانے کی بات ہے۔ جہاں اپنے فائدے نظر آتے ہیں وہاں پابندیاں لگاتے ہیں۔ کیا لبرل اپنے 15-16 سال کے بچے کو کسی ڈرگی کے ساتھ بیٹھنے دے گا؟ میں دیکھتا ہوں نا، کتنا بھی لبرل کیوں نہ ہو، بیٹھنے دے گا کسی ڈرگ ایڈکٹ کے ساتھ؟ نہیں بیٹھنے دیتا، چاہے گریبان سے پکڑ کے لے کے جانا پڑے۔ کیوں لے کے جاتا ہے؟ لبرل ہے نا، تو بہیو کر لبرل کی طرح۔ نہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ سرٹن جگہ پر ہماری لمٹ ہے۔ مسلمان بھی اسی طرح ہی سوچتا ہے، وہ سمجھتا ہے اللہ نے میرے لیے جو قانون سازیاں حدود بندیاں کی ہیں میرے لیے اس میں بہتری ہے۔ تو فرق کیا ہے پھر؟ یہ تم لبرل کیا ہے تمہارے پاس؟ تم بھی اپنی عقل کے غلام ہو،
ہم سب کے بنانے والے کے غلام ہیں. ہمیں فخر ہے اس چیز کے اوپر. یاد رکھو, جس طرح ایک ایسی اولاد کو جس کا باپ بہت فیمس, بہت پاورفل, بہت رچ ہو, اس کو اپنے باپ پر فخر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہم اپنے خالق کے اوپر فخر کرتے ہیں, وہ ہمارا بنانے والا. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے, مسلمان کا اور لبرلزم کا کوئی تعلق نہیں ہے. مسلمان جب اپنے آپ کو مسلمان بولتا ہے اس کا مطلب یہ ہے, ٹھیک ہے. گرچہ گویم مسلمانم ہاں دانم مشکلات لا الارا. اقبال کہتا ہے کہ جب میں خود کو مسلمان کہہ لیتا ہوں مجھے سمجھ پڑ جاتی ہے کہ مجھے اب پابندیاں فیس کرنی ہیں, مجھے اپنے سر کو جھکانا ہے, ٹھیک ہے. دنیا کے خداؤں کے سامنے لوگ جھکاتے ہیں اپنی خواہشوں کے سامنے, اس مالک کے سامنے جھکو جس نے سب کو بنایا ہے, فخر بھی ہوگا. دنیا کے بتوں سے آزاد کر دے گا تم کو, اس سے زیادہ آزادی کیا ہے؟ جو دنیا کی لذتوں اور خواہشوں کے غلام بنے بیٹھے ہیں, کیا اس سے آزاد نہیں کرتا اسلام تمہیں؟ تمہیں ایک ایسے خالق کا غلام بناتا ہے جو سب کا مالک ہے. اس سے بہتر کون جانتا ہے تمہارے لیے کیا چیز بہتر ہے؟ یہ چیز ہے. اس پر مجھے بتاؤ ذرا, کچھ ٹھنڈی عقل کے ساتھ سوچے, اس کو یہ بات ہضم نہ ہو تو اس کے پیٹ کا مسئلہ ہے, پھر اس کو دیسی گھی ہضم نہیں ہو رہا, وہ اپنا علاج کروائے. مگر نہ اس سے معقول بات ہے کیا کہ جب تم نے اس تصور کو مان لیا کہ کوئی بنانے والا ہے, اس کے غلام نہیں بنو گے تو کس کے بنو گے؟ بھلا مخلوق بھی یہ کہہ سکتی ہے کہ جی میں نہیں مانتی تمہاری, ہاں تیری ایسی کی تیسی, نہ مان کے جانا کدھر ہے. یہ چیز ہے میرا بھائی. ٹھیک ہو گیا بھائی نشان بھائی؟ جی جی بہت شکریہ عامر بھائی. میں آخری بات یہ کروں گا کہ اس طرح سے نا دیکھیے, جیسے ہمارا اس میں بہت سے ٹولز استعمال کیے جاتے ہیں اسکول, کالجز, یونیورسٹیز میں, ایون کہ جو ہمارا سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, اس میں تو لبرلزم کی آڑ میں بے حیائی کو, ولگیرٹی کو اس طرح سے پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ماڈرنائزیشن ہے, جبکہ اصل میں یہ ڈی ہیومنائزیشن ہوتا ہے کہ اچھائی کی پیکنگ میں آپ ایک بری چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں اور وہ نئی نسل اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے, ان کے قلوب و اذہان میں وہ چیز منتقل ہو رہی ہے, اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کون سا کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے. بہرحال عامر بھائی بہت ٹھیک ہو شکریہ گیا, سر, آپ نے موقع دیا, بہت بہت اچھا لگا, شکریہ, بہت شکریہ. بہت شکریہ. ذیشان ستی صاحب ہمارے ساتھ تھے. میرے پیچھے آواز آ رہی ہے آپ کو؟ پیچھے سے کوئی آواز آ رہی ہے؟ کسی لبرل کی آواز آ رہی ہے آپ کو پیچھے سے؟ میرے بیک گراؤنڈ سے کسی لبرل کی آواز آ رہی ہے؟ چھیڑ دیا نا, پھر لبرل کو چھیڑ دیا, میں کیا کروں. فہد ہمارے ساتھ ہے, فہد مصطفیٰ, پہلے آئے ہو بھائی؟ ہیلو السلام علیکم. السلام. جی بھائی. نہیں بھائی میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں. جی سر حکم. اچھا عامر بھائی میرا ایک کویشچن تھا. آج کل میں نے نا وہ دیکھا ہے اس کو, ایک بندے کو یوٹیوب پہ حسن کے نام سے کچھ ہے, شیعہ جو رافضی کہتا ہے خود کو, وہ خلافت ثلاثہ کے اوپر بات کر رہا تھا کہ میں نہیں اس کو مانتا, ان کے ابو بکر اور حضرت ابو بکر اور عمر کے دین کو نہیں مانتا. تو آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں تو مانتا ہوں خلافت ثلاثہ کو. ٹھیک ہے, میں بھی مانتا ہوں. مطلب میں وہ خلافت ثالثہ کو نہیں مانتا, صرف میں خلفائے راشدین کو بھی مانتا ہوں, حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو بھی, حضرت حسن کو بھی. ہاں جی میں بھی مانتا ہوں الحمدللہ. تو بٹ ٹھیک ہے, وہ مانی جاؤ, کیا مسئلہ ہے. نہیں, وہ مطلب اپنے ریفرنسز پیش کر رہا تھا اس کے خلاف. تو نہ حضرت ابو مانے, نہ دیتا جائے ریفرنس, اس کا کیا کریں ہم؟ لے آئیں اس کو, لے آئیں اس کو. میں تو نہیں اس کو نہیں مانتا جانتا. تو میں نہ نے مانے, تو بس چھوڑے, میں بھی نہیں جانتا, مجھے بھی نہیں پتا کون ہے. اچھا ٹھیک. ہاں فرق کروائیں, ٹھیک. فوکس اپنا ادھر کریں. دیکھیں, چاند نکلا ہو, سورج نکلا ہو, اس کو نہ ماننے والے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اپنا کام جاری رکھیں, ٹھیک ہے میرا بھائی. فوکس کریں اصل اوریجنل جو ایشوز ہیں. لوگ آپ کے نبی کو نہیں مان رہے, آپ کو خلفائے ثلاثہ کی پڑی ہوئی ہے, پڑی ہونی چاہیے, اس کا انکار نہیں کر رہا. لوگ آپ کے نبی کا انکار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تیاری پکڑے ہیں سر, تیاری پکڑے ہیں. ہاں, ان چیزوں سے نکل آئے ہیں, ٹھیک ہے. لوگ ادھر اللہ کا انکار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, لمبی لمبی زبانیں نکال کے. تو ان کی تیاری کریں فہد مصطفیٰ بھائی. ہاں ٹھیک ہے. اگر اچھا انعام ایک انعام انعام گھر چھوڑ کے, جیتو پاکستان چھوڑ کے,
تیاری پکڑ لیں آپ میرا بھائی, ٹھیک ہے, اوکے. عامر بھائی ایک منٹ. اچھا مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ مطلب میں مطلب بکس وغیرہ کوئی ریکمینڈ کر سکتی ہیں اچھی سی جو میں پڑھوں, اور ہاں فرقہ قرآن, واریت سے, اور ان سے ہاں قرآن وہ تو پڑھیں. الحمدللہ پڑھا ہاں ہوں بابا ترجمے ٹھیک ہے, کے ساتھ. بس وہی ہے. ہاں بالکل, اس کو چھوڑنا نہیں ہے, پڑھتے رہے. وہی فرقہ واریت کے سمجھنے حوالے سے یہ وہ چیزیں آپ کو سمجھ آئیں گی, اس میں ہر چیز ہے. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, شکریہ. ہاں میرا بھائی, اوکے, اپنا خیال رکھیں. آگے بڑھتے ہیں. شیخ سام, شیخ بھائی. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام پیارے بھائی. اگر بھائی مجھے سناتنی اتنا بڑھ گئے ہیں, میں جب انسٹاگرام بھائی آواز کھولتا کم آ ہوں. رہی ہے آپ کی. جی مائک کے پاس تو ہے میرا برابر. ہلو. جی 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 تھوڑا اونچی بھی بولیں جی. جی مجھے نہیں پتا, شاید میری آواز ہے. میں یہ کہہ رہا تھا, میرا جب انسٹاگرام یا یوٹیوب کھلتا ہے تب تک مجھے ریلس وغیرہ پہ سناتنیوں کے خالی بس یہ باباؤں پہ وہ دکھتے رہتے ہیں. تو کیا میں ادھر پہ آپ کی آئی ڈی ہے یا پھر آپ کا یوٹیوب چینل کو ایسا مطلب @ آواز حق یا پھر کنوینس می ٹو بیکم اے ہندو کر کے اس کے بعد میں آپ کی آئی ڈی وہاں پہ ایڈ کر سکتا ہوں کہ آئیے ان کے چینل پہ وزٹ کیجیے اور انہیں کنوینس کر کے دکھائیے, ایسا کر کے. کتنی دیر سے سن رہے ہیں آپ مجھے؟ جی میں ابھی بس وہاں سے اسٹارٹ کیا ہے میں نے, جب وہ جانے والے تھے رضا علی بھائی. نہیں, آج کی بات نہیں کر رہا. کتنے عرصے سے سن رہے ہیں ہمیں ایمان یونین کو؟ جی ہم نے قریب 2 مہینے, شاید 3 مہینہ ہوا ہوگا میرے. ہاں ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے بار بار کہا ہوا ہے, ٹیگ کریں, بلائیں, انوائٹ کریں. اس میں پوچھنے کی دقت, آپ کو اتنا انتظار کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. میں دیکھ رہا ہوں آپ کب سے اتنا انتظار آپ نے کیا ہے, تو مجھے افسوس ہو رہا ہے نہیں کہ آپ کو مجھے اتنا انتظار کرانا پڑا ایک چھوٹی سی چیز کے لیے. مجھے دکھ ہو رہا ہے. نہیں عامر بھائی, معذرت کے ساتھ ہم بھی ایسے بنا کسی کے پوچھے ان کو ایسا ایڈ نہیں کر سکتے نا عامر بھائی. نہیں نا, وہ میں نے خود بولا ہوا ہے کہ کریں ٹیگ, سب جگہ پہ کریں. میں خود بولتا ہوں, یہی تو بتا رہا ہوں آپ کو کہ پہلے بھی بات کی ہوئی ہے, اور ہم خود کہتے ہیں ٹیگ کریں. ہم مطلب عامر بھائی ان کے کامنٹ سیکشن میں آپ کو ٹیگ کر سکتے ہیں نا, بس مجھے اتنا ہی پوچھنا تھا. جی شکریہ جی جی عامر جی بھائی. بہت شکریہ میرا بھائی شیخ صاحب, بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیں, ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. لے جی, بڑے پیارے بھائی تھے ہمارے انزی گور, انزی گور جی. پہلے بات ہوئی بھائی؟ جی السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. پہلے بات نہیں ہوئی آپ سے؟ جی نہیں بھائی, میرے ساتھ نہیں بات کری. جی ٹھیک ہو گیا, کر لیں سر بات پھر, حکم. جی بھائی, مجھے ایک تھوڑا سا خواب کی تعبیر کا پتہ کرنا ہے اپنی. مطلب جیسے اب سے میں آپ کو نا رمضان سے سن رہا ہوں بھائی, آپ کے اسٹریم وغیرہ یہ سب چیز نا. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں آپ کا اور اس دن کیسر بھائی تھے, آپ اپنی لائف کی اسٹوری بتا رہے تھے اس میں, کہ جیسے میں کالج ٹائم پہ وہاں پہ میں نماز کے سے بہت دور تھا, اس طرح کا تھا نا آپ کا. پھر اس کے بعد میں اپنے ایمان کی طرف, اللہ کی طرف میں مڑنا شروع ہوا. ہوں. تو میرا ایک خواب ایسا ہی تھا میرا, کہ جیسے میں رات میں سوتے ہوئے ٹائم ایسا ہوا کہ میں کہیں رات بہت جنگل کے راستے سے جا رہا ہوں, جس میں ریگستان ٹائپ کا ہوتا ہے ایسے, جہاں پہ دور دور تک کوئی نہیں تھا. تو وہاں پہ کچھ ایسا ہوا کہ میرے پیچھے کالے کپڑے کے سائے, جیسے ہوتا ہے نا سر, جیسے ہم امیجن کرتے ہیں کہ شیطان ٹائپ میں ہے جیسے بھی ہے, تو وہ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد میں جا رہا ہوں, بھاگ بھاگ کے جا رہا ہوں کہ کوئی مجھے بچائے اس چیز سے, ان چیزوں سے, ان آدمیوں سے, یا شیطان ٹائپ سے مجھے بچا لے کوئی. اور ایسے ہی پار کرتے کرتے اس میں آ گیا, ایک سمندر کے بیچ میں آیا. تو وہاں پہ ایسے کہ ایک راستہ بنا ہوا ہے اس سمندر کے بیچ سے, اور اس سمندر کے بیچ سے راستہ جانے کے بعد میں جیسے بھاگا جا رہا ہوں, وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں. تو مجھے دور سے ایک سفید لاٹھی ٹائپ کی ہوتی ہے نا سر, جیسے ڈنڈا ہوتا ہے, ایسے کوئی ایک آدمی جس کا چہرہ مجھے نہیں دکھا, بالکل سفید لباس میں تھا. اور اس کے بعد اس نے بولا کہ تم ادھر آ جاؤ. اور جیسے میں اس آدمی کے پاس گیا, انہوں نے بولا کہ وہاں پہ ایک مسجد ہے, مسجد میں چلے جاؤ.
تو مسجد میں جانے کے بعد جیسے میں انہوں نے وہاں بٹھایا مجھے، جب وہ چلے گئے، وہ وہاں سے کالے کپڑے والے چلے گئے، اس کے بعد جیسے میں انہوں نے آدمی کو بولا کہ مطلب شکریہ آپ نے مجھے بچایا، تو انہوں نے بولا کہ یہ تمہاری ایک اچھائی کا راستہ ہے، تم نکل سکتے ہو یہاں سے جو تمہارے کام۔ لیکن میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں سر، کیونکہ جو میرا ٹائم نکلا ہے بچپن سے اب تک، وہ میں اسلام سے بہت دور تھا، مجھے زیادہ کچھ نہیں پتا تھا۔ پھر مجھے میرے کالج میں ایک سر ملے تھے، وہ انہوں نے بہت مجھے بتایا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ میں 2016 سے کنٹینیوسلی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو سنتا ہوں، ماشاء اللہ سے قرآن بھی پڑھی ہے، سب چیز ہے۔ تو آپ تھوڑا سا گائیڈنس ایسا دے سکتے ہیں کہ قرآن جو عربک والی میں بہت ایزی سے سمجھ سکوں؟ ایک تو یہ، اور ایک کوئی ایسا ہو کہ میں اسلام کی طرف میرا بہت زیادہ جھکاؤ ہو جائے۔ سر یہ سوال، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے۔ جی آ رہی ہے۔ اب آ رہی ہوگی۔ جی جی اب آئیے۔ ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا بھائی، صحیح ہو گیا بھائی، زبردست ہو گیا، زبردست ہو گیا جی، کیا ہی کہنا ہے، بہت بہترین انزی بھائی، زندہ باد۔ آپ کی میں کیا نے کرنا، بھائی جان وہ بھی آپ کیا سنا ہے کرنا جو چاہ آپ رہے ہیں بتا۔ بات؟ میں ابھی میں نے میرے فادر کے انتقال ہونے کے بعد سے میں سر گھر پہ ہی ہوں، میں امی کے پاس رہتا ہوں، اور ایک طرح سے گھر والے یہ بھی بولتے ہیں کہ تم اپنے اسلام کو چھوڑ چلو، اور ایک طرف چاہتے ہیں کہ وہ مجھ سے جاب بھی کریں۔ پر اللہ کا شکر ہے سر، میں اپنی جاب چھوڑ کے میں اسلام کے اس میں آنا چاہتا ہوں سر، نہیں جاب بھی راستے پہ کریں، چل۔ جاب چھوڑنے کی ضرورت تو نہیں ہے اسلام پہ آنے کے لیے، بہتر ہے جاب بھی کریں، اپنا نہیں کام سر، بھی کریں۔ اللہ کا شکر ہے سر، کیونکہ میں چھوڑنی ہی پڑے گی، کیونکہ سر یہاں پہ فادر کا جو پرانا چلتا ہے بزنس، وہ اس میں ہی مجھے شامل ہونا ہے پھر، تو اس وجہ سے ٹھیک وہ ہے، مجھے چھوڑنا ہی پڑے گا سر۔ ٹھیک ہو گیا سر، ٹھیک ہو گیا، بس قرآن پڑھیں، ترجمہ وغیرہ جو بھی آپ کو ملتا ہے پڑھیں سر، کیا کہہ سکتا ہوں اس میں، اب میں کیا ریکمینڈ کروں، سر میرے لائق کوئی آپ حکم ہے تو بتائیں۔ آپ خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں سر، تھوڑا کیا سر ہے اس میں سے میں کوئی ریلیٹڈ؟ معبر نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا خوابوں کی تعبیر کا بھائی، آپ کو کس نے کہا میں خوابوں کی تعبیر بتاتا ہوں؟ نہیں 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 سر، تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے جس سے کہ یہ چیز ہے سر۔ وہ بھائی مجھے پتہ ہی نہیں ہے، پورا نالج ہے تعبیر کا، خوابوں کی تعبیر کا جی ایک نالج ہے، میں کوئی، مجھے نہیں پتا خواب کیا کرتے ہیں بھائی، جی جی جی۔ مجھے کیا پتا، اچھا خوابوں کی ایک پراپر اچھا ایک لینگویج ہوتی ہے۔ جی، ایک سوال ہو گیا سر چھوٹا سا۔ چھوٹا ہے پکی بات ہے، ہاں ہاں سر، چھوٹا ہے، بہت چھوٹا ہے ہاں ٹھیک ہے، ہاں پھر کر لیں جی۔ سر۔ ایک ایسا ہے جیسے ہم انڈیا میں ہیں سر، یہاں کا نظام الگ ہے بالکل، اور ہمارے دل میں ایسا ہے کہ خلافت سے لے کے جو ہم اللہ کے نظام پہ چلتے رہے اور سیدھے راستے پر چلتے رہے، اس کے لیے اگر میں کسی کو اپنے ساتھ شامل، مطلب میرے اتنا طاقت نہیں ہے میرے اندر، کہ میں اکیلا یہ سب چیز کر سکتا ہوں، اور اگر اسی دوران ہماری موت آ جائے تو کیا اس پہ سوچنے پہ یا ہمارے دل میں نیت ہے اس پہ بھی فیصلہ ہو جاتا ہے نا؟ نیت رکھیں، بس اچھائی کی نیت رکھیں، اللہ خیر کرے گا، ٹھیک ہے میرا بھائی؟ جی جی جی، اوکے میرا بھائی، تھینک یو، شکریہ بھائی۔ شکریہ شکریہ جی، شکریہ یار۔ پیچھے رور بھائی آئے ہوئے ہیں جی، رور بھائی کیسے ہیں سر، خیریت جی؟ رور بھائی، رور بھائی بھی میوٹ کر کے مجھے لگتا ہے کہ نکل گئے ہیں۔ جی السلام ہلو، علیکم، ایکچولی میں ہاں پانی پینے کے لیے چلا گیا۔ جی 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 جی، جی اب دیکھیں جی، کوئی کل کو گلا نہ کرے جی ہم مسلمانوں کو نہیں لیتے، تو ہم مسلمانوں کے لیے سٹریم آج کر لی ہے، بالکل تو اب یہ ہے کہ آگے جب ہم نان مسلم اسلامو فوبس کے لیے سٹریم کریں تو ہمارے مسلمان بھائی ذرا پلیز احتیاط کیا کریں، تاکہ لوگ بھی دیکھتے ہیں، پھر وہ دیکھتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی اب کیا چل رہا ہے معاملہ، ٹھیک ہے نا جی؟ جی تو یہ بے معاملہ شک، ہے، یہاں رازوں نے بالکل آج کی صحیح باتیں پھر شروع ہو جاتی ہیں، پھر معاملات کہیں اور نکل جاتے صحیح کہہ رہے ہیں، ایک دم ٹاپک ایک دم ہیں۔ بگڑ جاتا ہے اس کے بعد میں، عامر بھائی میں دیکھا ہے یہ میں نے مطلب۔ کو پہلے نہیں اونلی مسلم کی اونلی مسلم جی کی 7.5 گھنٹے کی سٹریم میرے چینل پہ آواز حق آفیشیل پہ غالباً پڑی ہوئی ہے، بے شک، 54 کالرز اٹینڈ کیے تھے، اس کی ٹائم لائن بھی ہے، اللہ ٹھیک ہے؟ ہاں
अल्लाह तो अकबर। ये ओनली मुस्लिम, हाँ तो ये अभी चल रही है, अभी आगे भी लेके चलेंगे, पीछे दोस्त आ रहे हैं तो लेते जाएंगे हम, क्योंकि वीकेंड है तो हम लेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, ऐसा नहीं है कि आपको लेंगे नहीं। तो आमिर भाई मैंने जी आपको भाई कुछ भेजा है, मुझे इसमें से क्योंकि मुझे नहीं मालूम ये कहाँ तक वैलिड है। मैंने क्या एक भेजा? रैंडमली वो इनहेरिटेंस कैलकुलेटर भेजा है। वहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टी डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे कुरान की आयत के साथ मतलब डिवाइड भी होगी, कुरान की आयत भी आएगी उसमें। मुझे नहीं पता यार, तो इसके ऊपर ये ना प्रॉपर एक स्ट्रीम करनी है, इनहेरिटेंस के ऊपर मेरा इरादा हाँ है बस। बिल्कुल। इंशाल्लाह करेंगे। नहीं आप उस पर आप अलग से ही करें क्योंकि वो मुझे लगाना है कहीं, मुझे ये चलें कहना आगे बढ़ते हैं, साथ रहिएगा। अशरफ हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, बहुत देर लगा दिया आपने। क्या करें, आपके दोस्त पहले थे ना हमारे मुसलमान भाई, भी तो देखे ना आपने जी, हाँ चलो उनसे कोई भी तो बातें बात करनी नहीं है ना, आमिर भाई, सब ठीक है मुसलमान। आप। जी 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 जी। जी भाई मैं आपसे पहली बार बात कर रहा हूँ, मैंने आपसे ये पूछना था, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये ये पूछना है या हमारे, बताना है? हाँ मुझे कुछ पूछना था सर आपसे। जी जी जी, मैं पूछें यही जी। पूछना चाहता था कि ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये जो हमारा ये तनातन है इसको एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि इसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है सर। हमारे यहाँ दो तरह के तनातनी है, एक तनातनी एक सनातनी। और वो तनातनी जो है ना सर, तनातनी मतलब खून के प्यासे, सनातनी वाले अच्छे होते हैं लेकिन तनातनी बहुत खतरनाक होते हैं। तो उनको आप एक्सपोज करते जाएं, आपको अल्लाह ताला लंबी उम्र दे और जब कामयाबी सवाल, अदा फरमाए। हाँ जब सवाल क्वेश्चन मार्क आ जाए तो मुझे आपने याद करवा देना है जी जी। जी यही मैं कहना चाहता था कि आप एक काम करें आमिर भाई, मैंने आपसे ये पूछना था कि ये आप शॉर्ट्स क्यों नहीं डालते, उससे रीच ज्यादा आएगी आपकी, यूट्यूब ठीक हो शॉर्ट्स। गया, ठीक हो गया सर, नेक्स्ट मैं जरूर करूंगा सर, जरूर। हाँ ठीक है, सर, आप शॉर्ट्स का यूज कीजिए, उससे ज्यादा मतलब लोग देखते हैं। आपने एक भी शॉर्ट नहीं डाला अपने यूट्यूब चैनल नहीं पे। मैंने मैंने एक बार शॉर्ट डाल के निकला हूँ बाहर, तो लोगों ने मुझे पत्थर मारे हैं, तो मैंने उसके बाद शॉर्ट नहीं डाली, फिर मैं पैंट ही पहनता हूँ। नहीं नहीं सर, ये शॉर्ट से ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है, आप शॉर्ट्स जरूर डालें। ठीक हो गया, उन्हीं पॉपुलैरिटी, उन्होंने मुझे कहा ये नंगा पुंगा बाहर आ गया, तो ठीक हो गया, ठीक हो गया, चले अच्छा सर, जबरदस्त हो आपकी गया। क्लिप, आपकी लाइव स्ट्रीम की क्लिप उठा सकते हैं, अपने चैनल पे लगा सकते हैं। उठाएं उठाएं सर, डालें, बिस्मिल्लाह करें, हाँ उसको एडिट करें अच्छा सा, मेहनत करें उसके ऊपर थोड़ी, अच्छे से उसमें डालें। हाँ ओके ठीक हो गया सर। सर, थैंक यू सो मच। और सर कुछ? और यही सर, बाकी सनातनियों को एक्सपोज करते जाए। मैं ये ना इतने ज्यादा फेंकते हैं सर, मैं आपको क्या बोल, मतलब मेरे पास एक वीडियो है गैलरी में, मतलब कुछ भी अपने बोलते हैं, सन से अर्थ, अच्छा अर्थ का डायमीटर बोला उसने, और उसने इतनी बड़ी मिस्टेक उसमें, यूनिट की मिस्टेक फेंकी तो सही, लेकिन फेंकने के बाद भी मिस्टेक उसने की, और उसमें लाखों व्यूज है। ठीक हो गया, जबरदस्त, कोई नहीं, आप आप चाहे भी तो शॉर्ट बनाना। उसको यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते सर, क्या हुआ? उसको यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं, उस वाली कॉपी राइट क्या हुआ स्ट्राइक भाई? तो नहीं आएगा, वो वाली वीडियो जो है ना सर। नहीं नहीं, प्रेजेंट करने की नहीं नहीं, प्रेजेंट करने की जरूरत ही नहीं है, आपने बता दिया तो हमें पता चल गया, इतना काफी है। हाँ ठीक है, बहुत हाँ शुक्रिया हाँ मेरे भाई। ठीक है। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम वेलकम मेरा प्यारा भाई, थैंक यू जी। अच्छा जी, खान समी हमारे साथ हैं जी, खान भाई। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम, पहले हुई है बात आपसे भाई? नहीं मैं तो पहली बार आया हूँ आमिर भाई। ठीक हो गया सर, हुक्म करें। वो तो आपने बरेली की बात बताई ना, तो फिर मैं ये बोलना चाह रहा था, मैं भी बरेली से ही हूँ। मैंने बरेली की बात तो नहीं बताई। अरे वो बात नहीं करी थी मसलक की, बरेली के उसने मस्जिद की जब बात कर रहे थे आप। हाँ वो मस्जिद की, हाँ वो मस्जिद की, हाँ हाँ। बरेलवी तो मस्जिद का, फिर हाँ हमारे मैंने भाई कहा हैं कि मैं भी बरेली से हूँ, तो अच्छा लगा, तो मैंने कहा बता दूँ आपको। चलें, और सर हमारे लायक हुक्म। नहीं और सब बढ़िया। ठीक है, यही बताना था सर। जी बस। वेरी गुड जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है दोस्तों, हम मुसलमान दोस्तों को ले रहे हैं,
تو بڑی انفارمیٹیو ہمیں انفارمیشن سر مل رہی ہے. محمد شاداب بھائی جی. السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام جی بھائی. میرا ایک سوال یہ ہے کہ ایک حدیث ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے. اصل میں میں انڈیا میں رہنے والا ہوں اور میں ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوں، جاب کرتے ہیں. تو وہاں کافی مطلب غیر ایمان بھی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جیسے کچھ کوشچن بھی کرتے ہیں، کچھ تو کامن کوشچن کرتے ہیں جس کا آنسر تھوڑی بہت مطلب آپ لوگوں کی اسٹریم سے ہیلپ مل جاتا ہے. اور ایک کوشچن جیسے مجھے یہ ہے، صحیح البخاری کی ایک حدیث ہے 7157، ٹھیک ہے. اس میں حدیث میں ایسا ہے کہ جیسے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جا رہے تھے، تو وہاں پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے پاس کھڑے تھے. تو وہ یہودی کے بارے میں پھر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا معاملہ ہے. تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ پہلے یہودی تھا، پھر یہ مسلمان ہو گیا، اور پھر یہ واپس یہودی ہو گیا. تو وہاں پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تک میں اسے قتل نہ کر دوں تب تک بیٹھوں گا نہیں، کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے. تو وہ جو غیر ایمان ہے اس نے مجھے یہ حدیث کوٹ کر کے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے. مطلب یہ تو کوئی انسان اسلام میں آیا اپنی مرضی سے پھر چلا گیا، تو تم اسے قتل کیوں کرو گے؟ اس کا کوشچن ہے یہ. تو یہاں پر مطلب اس سوال کا جواب دینے میں میرے لیے تھوڑا پرابلم ہو رہا تھا، کیونکہ اس حدیث کے بارے میں ڈیٹیل بھی گیا تو اتنا سمجھ میں نہیں آیا، اور کافی اپنے نزدیک میں مسجد بھی جو ہے وہاں بھی علماء اکرام سے پوچھے، لیکن مجھے صحیح سے سوال کا جواب نہیں مل پایا. تو اگر حدیث آپ کا تھوڑا کیا نمبر ہے؟ کیا نمبر ہے حدیث کا؟ 7157. 7157. ایک منٹ. ٹھیک ہو گیا. چلیں اس کو میں چیک کر لوں گا، ٹھیک ہے. ما هذا قال اسلم ثم تحود قال لا اجلس حتى اقتله قضاء الله ورسوله. ٹھیک ہو گیا. چلیں اس حدیث کو میں چیک کر کے پھر اس پہ بات کروں گا. اچھا اچھا کیا آپ نے بتا دیا. چلو اس کو میں ایڈ کر لیتا ہوں، بک مارک کر لیتا ہوں. جی. میرا ایک اور سوال یہ ہے کہ جیسے ابھی تو ہم مطلب اسٹڈی بھی کرتے ہیں، جیسے قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، میننگ سے بھی دیکھتے ہیں، اور حدیث کے بھی اسٹڈی کرتے ہیں. جتنا ہو سکتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، عمل میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جیسے ہم لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں تو ترجمہ کے معاملے میں تو ٹھیک ہے، لیکن جب تفسیر پہ جاتے ہیں تو تفسیر میں ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ مطلب کن کا تفسیر زیادہ صحیح ہے یا کن کا تفسیر زیادہ صحیح سے پڑھے. تو یہ آپ اگر اچھا تھوڑا ٹھیک بتا ہے. پائیں گے. اچھا صحیح ہے. یہ حدیث مجھے سمجھ آئی اب. ٹھیک ہے، اس کو میں نے پڑھا تھوڑا سا بھی. پہلے اس حدیث کو لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک. میں شیئر کرتا ہوں اسے. ٹھیک ہے. میں نے نا ابھی اس کا دیکھا ہے. یہ معاذ بن جبل ہے، ٹھیک ہے نا، جی. اور ابو موسیٰ اشعری. میری آواز ایکو تو نہیں کر رہی تھی؟ نہیں ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھنا آپ نے کہ ابو موسیٰ اشعری جو ہیں یہ گورنر تھے، ٹھیک ہے. میں نے اسی لیے کہا میں ڈیٹیل سے دیکھوں گا، مگر ابھی آپ نے اتنا سمجھ لینا ہے کیونکہ یہ باب بھی پڑھا ہے تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. یہ باب دیکھے اوپر لکھا ہوا ہے، یہ باب پڑھنا ہے. باب الحاکم یحکم بالقتل علی من وجب علیہ دون الامام الذی فوقہ. ٹھیک ہے. ایک ایسے حاکم کا بیان کہ جس کے اوپر قتل یعنی حد واجب ہو چکی ہوئی ہے، وہ اس کے قتل کا حکم دے سکتا ہے بغیر بڑے خلیفہ سے، بڑے امام سے پوچھے. یعنی ایک سٹیٹ ہے، اس سٹیٹ کے اندر ایک بندے کو گورنر بنایا. وہ گورنر جو ہے حد نافذ، یعنی یہ بتایا گیا بیسیکلی کہ پولیٹیکل سسٹم کے اندر ایک یونٹ ہوتا ہے، ایک یونٹ ہے، مختلف سٹیٹس ہیں، ٹھیک ہے. تو ان مختلف سٹیٹس کے اندر کیا قانون کی امپلیمنٹیشن، کیپٹل پنشمنٹ
مین سینٹر سے آئے گی یا جو گورنر ہے وہ بھی اس قانون کو نافذ کر سکتا ہے.